صاحب ظاہر ہے پی ڈی ایم نے یہ انیشیٹو لیا تھا اس ایکٹ کے حوالے سے، آپ کے خیال میں آپ کس کی جیت کہیں گے اس فیصلے کو اور کیا فائدہ ہوگا خاص طور پر نون لیگ کو؟ فیصل صاحب دیکھیں، اس فیصلے کو اگر ہم اس کے سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لینا تو اس فیصلے کو پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے سامنے 3-4 ادارے ایسے ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ گریبان کھول کے کھڑے رہتے ہیں اور پارلیمنٹ ان کے ہمیشہ دباؤ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ان میں ایک عدلیہ بھی تھی، تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے جو ہے کم سے کم ایک ادارے کو تو جو ہے وہ گرا دیا ہے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا جو سفر ہے، جو خواب ہے پاکستان کے اندر، وہ کچھ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ یہ جو از خود نوٹس کی روایت تھی جو چودھری افتخار کے دور میں قائم ہوئی، بہت ہی شفقانہ اور بے رحمانہ انداز میں پھر یہ آگے بڑھی، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ اس از خود نوٹس کی روایت نے جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے ایک متوازی حکومت کا جو ہے نا وہ تصور قائم کر دیا تھا کہ ایک چیف جسٹس کا جس چیز پہ دل چاہے، جو چیز اس کی منشا کے خلاف ہو، اس کی خواہش کے خلاف ہو، اس کے مزاج کے خلاف ہو، یا کسی کی فرمائش کے اوپر، کسی کی خواہش کے اوپر، وہ جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ فیصلہ دے سکتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جو اس کے قانونی پہلو ہیں وہ حیدر وحید صاحب جو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ از خود نوٹس کے جو اثرات اس ملک میں جو قانونی حوالوں سے پڑے وہ کیا ہے، لیکن جو نظر آئے، جو سیاسی حوالوں سے نظر آئے، اگر آپ اس کو اٹھانا شروع کریں، اب یہ کون سے چیف جسٹس تھے جو باقاعدہ سیاسی جلسے بھی کرتے تھے، جن کے 18 گھنٹے کے جو ہے وہ جلوس بھی نکلا کرتے تھے، جن کے جلسوں میں جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی جو ہے وہ خطاب کیا کرتے تھے۔ یہ کون سا خود نوٹس تھا کہ ایک چیف جسٹس کو اپنے گھر سے 1965 میں جو ہے مزار قائد نظر آتا تھا، 2018-20 میں اس کی خواہش نظر وہ اپنے گھر میں آتا ہے، پرانے بچپن کے گھر میں، وہ بولتا ہے آج مجھے یہاں سے نا مزار قائد میرے صحن سے نہیں آ رہا، اس لیے نسلہ ٹاور کو گرا دو۔ یہ ایسا ہوا اس ملک میں، خود نوٹس لے کے لوگوں کو جو بے گھر کیا گیا، اور پھر لا تعداد ایسے فیصلے، پھر اس نسلہ ٹاور میں جو بعض اداروں کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں، جو کمزور لوگ تھے ان کی جو دھڑا دھڑ شادیال گرا دو، یہ جو تفریح مقامات ہیں ان کو گرا دو، جس کے نہیں گرانے ان کی طرف جو ہے پھر آنکھ اٹھا کر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قانون ایکٹ بنا یہ پی ڈی ایم کے دور میں بنا یا تحریک انصاف کے دور میں بنا یا پیپلز پارٹی کے دور میں بنا، اگر پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہو رہی ہے تو قطع نظر اس کا بینیفیشری کون سی سیاسی جماعت ہو رہی ہے، اس بات کی جو ہے وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کی جو ہے نا وہ حمایت کرنی چاہیے۔ اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ اگر یہ جو بالادستی قائم ہوئی عدلیہ کی طرف سے قائم ہے، عدالتی فیصلے سے ہی جو ہے یہ بالادستی جو قائم ہوئی، اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو کمزور کرنے میں اس عدلیہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو آج عدلیہ نے اپنی جو غلطیاں تھیں اس کا ایک اعتراف کیا، اس کو جو ہے ختم کیا، تو یہ ایک مثبت عمل ہے، اس کو اسی تناظر میں دیکھیں۔ باقی اس ملک میں اور بھی کئی ادارے ہیں، ایک ادارہ تو برحال اس ملک میں آج جو ہے وہ کمزور ہوا ہے۔ چلیں